آیت نمبر 33. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. ان اللہ اصطفى آدم ونوحا وعلی ابراہیم وعلی عمران علی العالمین. بے شک چن لیا اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو، جن کے ذریعے ساری دنیا انسانوں کی نسل چلی. یعنی ساری انسانوں کی جو نسل چلی وہ کس کے ذریعے؟ آدم علیہ السلام نے. تو سب سے پہلے چنا اللہ تعالیٰ نے کس کو؟ آدم علیہ السلام نے. قصص الانبیاء ہم لوگ ڈیٹیل میں پڑھ چکے ہیں، آدم علیہ السلام کی پوری لائف کا قصہ، ان کی پیدائش سے لے کے آخر تک کا. پھر اس کے بعد نوح علیہ السلام، جن کو آدم ثانی کہا جاتا ہے. نوح علیہ السلام کو کیا کہا جاتا ہے؟ آدم ثانی. ثانی یعنی دوسرے آدم. کیوں کہا جاتا ہے آدم ثانی نوح علیہ السلام کو؟ دوبارہ کے بعد جو ہے مطلب کشتی میں لوگوں کو بٹھائے تھے اتنے ہی بچے نا آپ. کیونکہ سب سے پہلے جو آدم علیہ السلام کے بعد نبی بنائے گئے وہ کون تھے؟ نوح علیہ السلام. اور یہ اس وقت آئے کہ ان کے زمانے سے لے کے آدم علیہ السلام سے لے کے ان کے زمانے تک کا شرک بالکل بھی نہیں تھا. زمین پر کوئی شرک جانتا ہی نہیں تھا. نوح علیہ السلام جس قوم پر بھیجے گئے ان لوگوں نے پہلی مرتبہ زمین پر شرک کو شروع کیا. تو ان کے شرک کی وجہ سے نوح علیہ السلام نے ان کو 950 سال تک کا تبلیغ کی، سمجھایا، وہ کیا. چند لوگ مٹھی بھر مسلمان ہوئے، یعنی تقریباً 80 لوگ. 950 سال کی محنت میں کتنے لوگ مسلمان ہوتے ہیں؟ صرف 80 لوگ. تو اللہ تعالیٰ نے فیصلہ کیا کہ اب ان پر حجت پوری ہو گئی، ان کو سمجھایا جا چکا، سب کچھ ہے، اب ان کو یعنی اللہ تعالیٰ عذاب دینے والے ہیں. تو نوح علیہ السلام کو آگے سورہ ہود میں اور خود سورہ نوح کے نام سے بھی ہے، وہاں بھی ڈیٹیل پڑھیں گے. یہاں شارٹ میں کہ نوح علیہ السلام کو کس طرح چنا اللہ تعالیٰ نے، کہ پھر ان کو حکم دیا کہ ایک کشتی تیار کرو اور اس میں آپ خود اور جتنے ایمان والے ہیں ان کو، اور جو جوڑے جوڑے اس میں سے ہیں، پرندوں میں سے، جانوروں میں سے، ان کو. کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ علام الغیوب ہے، اللہ تعالیٰ کو پتا ہے کہ باقی کے میں سب کو بالکل فنا کرنے والا ہوں، ختم کرنے والا ہوں، پانی میں ڈبو کر بالکل غرق کر دوں گا. اب یہ جتنے بچیں گے نا وہ نسلیں چلے گی آگے. اسی لیے آدم ثانی کہا جاتا ہے کہ پورے کے پورے اللہ تعالیٰ نے عذاب دیا اس طرح سے پانی کا کہ آسمان سے بھی خوب پانی برسا اور زمین نے بھی پانی اگلا. تو اتنا بڑا سیلاب آئے کہ کشتی جو تھی ان کی پہاڑ کی چوٹی پر جا کر ٹھہری. تو سوچو کیسے، جیسے آئے گا آگے قرآن میں کہ الموج کالجبال، کہ موج جو ایسی تھی جیسے کہ پہاڑ، یعنی ان کی کشتی کو لے جا کے اس نے ٹھہرا دیا. موج نے کہاں پر؟ نوح علیہ السلام کی کشتی کو جودی پہاڑ پر. اور سب باقی کے جتنے بچے تھے جو ایمان نہیں لائے تھے، جو کفر کیے تھے، وہ سب کے سب ختم ہو گئے. اب جو بچے وہاں سے پھر جو نسل چلی نوح علیہ السلام سے، اسی لیے نوح علیہ السلام کو کیا کہا جاتا ہے؟ آدم ثانی. پھر اس کے بعد ابراہیم علیہ السلام کا خاص طور پر ذکر ہے کہ نوح علیہ السلام کے ساتھ جو لوگ ایمان والے بچے تھے باقی سب شرک کی وجہ سے ڈبو دیے گئے تھے. اور ابراہیم علیہ السلام ایسے وقت میں جب کہ شرک پوری طریقے سے پھر سے پھیل گیا تھا، یعنی نوح علیہ السلام اور چند ایمان والے بچے، اور اس کے بعد پھر سے شرک اتنا پھیل گیا کہ پوری طریقے سے. پھر اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو بھیجا. آپ علیہ السلام توحید کی دعوت لے کر اٹھے اور اپنی ذریت کو، یعنی اپنے اولاد کو ایسی جگہ جا کر بسایا جہاں دور دور تک کوئی نام و نشان نہیں تھا انسانوں کا، یعنی مکے میں بغیر آبادی والی. تو ان 3 شخصیات کے علاوہ ایک اور کو اللہ تعالیٰ نے چنا ہے، آل عمران کی ایک عورت، ایک نسل سے. تو یہاں پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ اسی کا ذکر کر رہے ہیں، یعنی اللہ نے ان گھرانوں کو دنیا کے تمام لوگوں پر برتری دی. سب سے پہلے آدم علیہ السلام کو اپنے ہاتھ سے بنا کر انہیں منتخب کیا، ان میں اپنی روح پھونکی، فرشتوں سے سجدہ کرایا، ہر چیز کے نام سکھا دیے، جنت میں جگہ دی، پھر جنت سے زمین کی طرف بھیج دیا.
جس میں خاص حکمت کار فرما تھی. پھر نوح علیہ السلام کو چنا اور انہیں اپنا پہلا رسول بنا کر بھیجا. جب لوگوں میں شرک و بت پرستی پھیل گئی، آپ ایک طویل مدت تک قوم کو اللہ کا پیغام پہنچاتے رہے. دن رات صبح و شام اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے، تنہا بھی اور مجلسوں میں بھی اور خلوت و جلوت میں ہر ممکن صورت سے انہیں سمجھاتے رہے، مگر وہ اللہ کے پیغام سے بھاگتے ہی رہے. آخرکار جب وحی سے معلوم ہو گیا کہ یہ ایمان والے لانے والے نہیں ہیں تو آپ نے بد دعا فرما دی. اللہ نے آپ کی طرف سے اس قوم سے انتقام لیا اور سب کو ڈبو دیا. بس وہی بچے جو آپ کے دین میں شامل ہو گئے تھے. پھر خلیل اللہ کو اللہ تعالیٰ نے چنا اور آپ ہی کی اولاد میں سید الانبیاء یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم آل اسماعیل میں سے، عمران سے حضرت مریم علیہ السلام کے والد مراد ہیں، عیسیٰ علیہ السلام بھی آل ابراہیم میں سے ہیں. تو ابراہیم علیہ السلام سے پھر نسل چلی، اسحاق علیہ السلام کے ذریعے بہت سارے پیغمبر آئے، اور پھر اسماعیل علیہ السلام جو دوسرے بیٹے تھے ان سے صرف محمد صلی اللہ علیہ وسلم نبی بنا کر بھیجے گئے. تو اس طرح سے ان کی آل میں سے، ان کی ذریت میں سے. یہاں پر خاص طور پر کچھ لوگوں کے چنے جانے کا ذکر ہے. حالانکہ زمین پر تمام ہی چیز اللہ کی مخلوق ہے، لیکن یہ اللہ کی مرضی ہے کہ وہ اپنی مخلوق میں سے، اپنے بندوں میں سے جسے چاہتے ہیں اپنے دین کی خدمت کے لیے، اپنی رسالت کے لیے چن لیتے ہیں، اور یہ اللہ کا فیصلہ ہے. یعنی کہ کوئی خود سے نہیں کوئی بھی نبی آئے اور کہا کہ یار اب مجھے آپ نبی بنا دیجئے یا مجھے رسول چن لیجئے. نہیں، یہ اللہ کا فیصلہ ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ چن کر بھیجتے ہیں. آدم علیہ السلام کو اللہ نے اپنے ہاتھ سے بنایا، اپنی روح میں پھونکی، جیسا کہ ہم لوگوں نے ابھی پڑھا، اور پھر ان سے جنت میں جب داخل کیا تو ان سے کچھ بھول ہو گئی. جو منع کیا گیا تھا، اللہ کی نافرمانی نہیں ہونا چاہیے، اور جو درخت کے پاس جانے سے منع کیا تھا اس کو کھا لیا. تو اس کی وجہ سے ان کا لباس جو تھا، یعنی لباس ایسا اللہ تعالیٰ نے ان کو پیدائش کی تھی آدم اور حوا علیہ السلام کی، کہ ان لوگوں کو لباس کی ضرورت نہیں تھی. یعنی پردہ قدرتی طور پر ایسا تھا کہ ان کو لباس پہننے کی ضرورت نہیں تھی، لیکن جب یہ بھول ہو گئی تو کیا ہوا کہ وہ لباس اتر گیا. پھر اللہ تعالیٰ سے فوراً وہ آدم علیہ السلام سمجھ گئے کہ مجھ سے غلطی ہوئی، اور اللہ سے دعا کی کہ اللہ تعالیٰ معاف کرو. تو اللہ تعالیٰ نے پہلے پارے میں پڑھ چکے فَتَلَقَّىٰ آدَمُ مِن رَّبِّهِ كَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ، کہ ہم نے کچھ کلمے سکھا دیے کہ جس کے ذریعے سے اس نے اللہ سے معافی مانگی، اللہ تعالیٰ نے ان کو بخش دیا. اور وہ کلمہ کیا ہے؟ سورہ مائدہ میں ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن. اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی کتنی بڑی رحیم ہونے کی نشانی ہے کہ غلطی پر معافی بھی دے رہے ہیں اور کلمات بھی سکھا رہے کہ مجھ سے اس کے طریقے سے مانگو. ہم کو بھی کتنے چیزیں اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے سکھائی ہے نا. تم سے یہ غلطی ہو جائے تو اس طرح معافی مانگو، تم سے یہ کوتاہی ہو جائے تو یہ کام کر لو، اور یہ ساری چیزیں. تو یہ تمام انسانوں کے باپ بھی اور پہلے نبی بھی ہیں. انسانوں کی ہدایت کا کام ان کے ذریعے سے شروع ہوا. ان کے بعد اہم شخصیت نوح علیہ السلام کی. نوح علیہ السلام اللہ کے چنے ہوئے بندے میں سے ہیں، اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اس طرح سے ان کو آدم ثانی بنائے. سورہ صافات میں ذکر آئے گا، سورہ ہود میں آئے گا، سورہ نوح میں آئے گا انشاءاللہ. پھر ابراہیم علیہ السلام اللہ کے خلیل، نہ صرف ان کو چنا نبوت کے لیے بلکہ ان کی کئی نسلوں تک نبوت، جیسے اسحاق علیہ السلام، اسحاق علیہ السلام کے بیٹے یعقوب علیہ السلام، یعقوب علیہ السلام کے بیٹے یوسف علیہ السلام، پھر ان کے بعد داؤد علیہ السلام، سلیمان علیہ السلام، یہ سارے ہی، پھر موسیٰ علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام، یہ سب نسلوں میں سے ہیں. اور بنی اسماعیل میں سے چنا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو، جہاں پر وہ دعا کی تھی نا ابراہیم علیہ السلام نے، انی جاعلک للناس اماما، اسی لیے سب سے زیادہ پیغمبر انہی کی نسل سے آئے، کیونکہ انہوں نے دعا کی تھی. آل عمران کو جن کے نام پر اس سورت کا نام رکھا گیا ہے، مریم علیہ السلام کے والد اور عیسیٰ علیہ السلام کے نانا ہیں. یہ واحد یعنی نصارہ کے، یہ جو آیتیں اتاری گئی نصارہ کے سوال پر یہ آیت نازل ہوئی ہے. آل عمران سے مریم علیہ السلام اور پھر عیسیٰ علیہ السلام، اور آگے ان کی اولاد ہوگی یا نہیں یہ اللہ کو پتہ ہے. عالم عالمین کی سنگولر ہے عالم. اللہ کے علاوہ ہر چیز کیا ہے؟ عالمین ہے. یعنی اللہ تعالیٰ کے علاوہ ساری چیز جو ہے اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہے، جہان ہے،
جس کو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا. تو یہاں پر جو ذکر کیا جا رہا ہے اذ قالت امرأۃ عمران، پورا واقعہ کیا ہے ہم دیکھتے ہیں کہ جب کہا زوجہ عمران، مریم علیہ السلام کی والدہ کا نام کیا تھا؟ حنہ بنت فاقوز. کیا نام تھا؟ حنہ بنت فاقوز. اور آپ کے ہاں اولاد نہیں ہوتی تھی. روایت میں آتا ہے کہ ایک دن اتفاق سے آپ کی نگاہ ایک چڑیا پر جو اپنے بچوں کے منہ میں حنہ کس کا نام تھا پا؟ حنہ بنت فاقوز مریم علیہ السلام کی والدہ اور عیسیٰ علیہ السلام کی نانی کا. تو دیکھا کہ انہوں نے ایک مرتبہ کہ اپنی چڑیا اپنے بچوں کے منہ میں دانے ڈال رہی ہے، تو آپ کے دل میں بھی اولاد کی خواہش اٹھی اور دعا مانگنے لگی، اے اللہ مجھے بھی اولاد عطا فرما. دعا قبول ہوئی اور حمل کے آثار ظاہر ہوئے. پھر آپ نے منت مانی کہ میرا یہ بچہ آزاد ہوگا اور بیت المقدس کی خدمت کے لیے وقف کر دیا جائے گا. اللہ سے دعا کی کہ اے اللہ میں نے اپنے پیٹ والے بچے کی تیرے لیے منت مان لی ہے میری نیت سے، تو خوب واقف ہے، لہٰذا اسے میری طرف سے قبول کر. تو یہاں پر جو یہ بتایا گیا ہے ان آیت میں اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا کہ اس نے آدم علیہ السلام اور نوح علیہ السلام اور اس کے بعد یہ ساری پھر وہ حضرت عمران کا گھرانہ تھا جو مریم علیہ السلام کے والد محترم تھے. حضرت عمران جو تھے اپنے زمانے کے بہت نیک اور عبادت گزار آدمی تھے، یعنی کوئی نبی نہیں تھے لیکن بہت ہی پرہیزگار اور بہت ہی عبادت گزار آدمی تھے. مریم علیہ السلام کی والدہ محترمہ حنہ بنت فاقوز بھی عبادت گزار خاتون تھی. حضرت زکریا علیہ السلام حضرت مریم علیہ السلام کی بہن اشیا کے شوہر تھے. بعض علماء نے اشیا کو حضرت مریم علیہ السلام کی خالہ اور حضرت زکریا علیہ السلام کو خالو قرار دیا ہے، واللہ عالم. امام محمد بن اسحاق اور دیگر علماء نے بیان فرمایا کہ حضرت مریم کی والدہ کے ہاں اولاد نہیں ہوتی تھی. تو جیسے ہم لوگوں نے دیکھا کہ چڑیا کو دیکھ کر ان کو بھی خواہش ہوئی اور دعا کی کہ یا رب مجھے بھی اولاد دیجیے، اور ساتھ ہی کیا نظر مان لی کہ جب خوشخبری مل گئی اللہ سے دعا مانگی اور اللہ تعالیٰ کے اذن سے وہ پریگننٹ ہو گئی، تو انہوں نے وہیں کے وہی نظر مانی کہ اللہ کہ جیسے کہ میرے شوہر نیکوکار ہیں، یہ محراب کو آباد کرنے والے عبادت گزار، تو میری خواہش ہے کہ میں اپنی ذریت کو بھی اسی دین کے لیے وقف کر دوں، اسی کام کے لیے وقف کر دوں. علماء فرماتے یہ نظر مانتے ہی انہیں ماہانہ ایام شروع ہو گئے. جب وہ پاک ہوئی تو ان کے شوہر نے ان سے مقاربت کی، جس کے نتیجے میں وہ امید سے ہو گئی. جب بچی مریم علیہ السلام کو جنا تو کہنے لگی، یعنی حیران ہو کر، ربی انی ودعتھا انثی واللہ عالم بما ودعت ولیس الذکر والانثی. اب مریم علیہ السلام پیدا ہو گئی، اور ان کے پیدا ہونے سے پہلے ہوا کیا کہ جو ان کے والد تھے ان کا انتقال ہو چکا تھا. تو انسان نہیں جان سکتا کہ کس کے دل میں کیا ہے مگر اللہ سبحانہ و تعالی جو علیم بذات الصدور ہے. امرات عمران کیا کہہ رہی ہیں کہ جو کچھ میں سوچ رہی ہوں اللہ تو سن بھی رہا ہے اور تو جانتا بھی ہے. یہ کیسی اللہ والی تھی کہ یعنی شوہر کا انتقال ہو چکا ہے، پریگننٹ ہوئی ویسے ہی شوہر کا انتقال ہو گیا، بیوہ ہو گئی، اور آگے بھی اولاد ہونے کی امید نہیں ہے، اور اس اکلوتی اولاد کو اللہ کے نام پر وقف کر رہی ہیں. اللہ نے بھی ان کے اس جذبے کو ایسے عزت دی کہ نسلوں تک خیر، کیونکہ ان اللہ لا یضیع اجر المحسنین، اللہ تعالیٰ محسنین کے اجر کو ضائع نہیں کرتے. فلما ودعتها قالت ربی ودعتها انثی. پھر جب بیٹی پیدا ہو گئی تو تعجب سے کہا کہ نظر مانگی تھی میں نے اور سوچا بھی تھا کہ بیٹا ہوگا. تو اللہ تعالیٰ نے ان مریم علیہ السلام سے وہ کام لیا جو لڑکا ہوتا تو وہ نہیں کر سکتا تھا. یعنی کون سا کام لیا کہ عیسیٰ علیہ السلام کو پیدا کرنا تھا ان کے ذریعے سے. اب کوئی لڑکا پیدا ہوتا تو تھوڑی آگے نبی کوئی پیدا ہوتا. تو یہ اللہ تعالیٰ جیسے بولتے ہیں نا کہ وَلَيْسَ الذَّكَرُ كَالْأُنثىٰ، کہ لڑکا نہیں ہو سکتا ہے جیسے کہ لڑکی. یعنی لڑکی جو
کہ لڑکی کو میں اللہ تعالیٰ پیدا کرنے کی صلاحیت دیے ہیں، تو بہت سے کام مرد کر سکتے ہیں مگر اولاد پیدا نہیں کر سکتے. یہ کام کیا ہے؟ صرف عورت کے ہی ذریعے ہو سکتا ہے، اور عورت اکیلے بھی نہیں کر سکتی، بلکہ کیا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جوڑے بنائے. تو جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ جواب ملا تو کیا کہتی ہیں فوراً؟ وَإِنِّي سَمَّيْتُهَا مَرْيَمَ وَإِنِّي أُعِيذُهَا بِكَ وَذُرِّيَّتَهَا مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ. میں نے اس کا نام مریم رکھا ہے. سے معلوم ہوا کہ بچے کا نام پیدائش کے دن بھی رکھا جا سکتا ہے، جیسے کہ صحیحین میں حضرت انس رضی اللہ عنہ کا واقعہ مروی ہے کہ ان کے بھائی کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہلے دن جب وہ پیدا ہوئے تو لے کر جایا گیا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بچے کو گھٹی دی اور عبداللہ نام رکھا، جس کو تحنیک کہتے ہیں. گھٹی دینے کو کیا کہتے ہیں عربی میں؟ تحنیک. تحنیک یعنی کیا ہوتا ہے کہ کھجور کو نرم کر کے ہاتھ میں اس کو نرم کر کے اور انگوٹھے میں لگا کے اس کھجور کو نرم کر کے اور اس بچے کے تالو میں لگایا جاتا ہے. یہ سنت کا طریقہ ہے جس کو تحنیک کہتے ہیں، کہ پہلی غذا جو اس کے پیٹ میں جانا چاہیے بچے کے، وہ کیا ہے کہ یہ تحنیک ہونا چاہیے، جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سنت کر کے دکھائی ہے. انس رضی اللہ عنہ کے بھائی کی جب پیدائش ہوئی تو آپ نے یہ کر کے دکھایا. حضرت سمرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر لڑکا اپنے عقیقے کے عوض گروی رکھا ہوا ہوتا ہے. 7ویں دن، پہلے دن تو یہ تحنیک کرو یعنی اس طرح کی سنت، اور پھر جب 7واں دن ہو تو جانور ذبح کیا جائے اور بچے کا نام رکھا جائے اور سر کے بال اتارے جائے. تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ پہلے سے سوچا ہوا نام ہے. اگر بچے کا تو پہلے دن بھی رکھا جا سکتا ہے، عقیقے کے دن تک کوئی نہیں مثلا فکس کر چکے نام، تو اب عقیقے کے دن کیا کیا جائے؟ اگر اللہ تعالیٰ نے استطاعت دی ہے تو لڑکے کے لیے 2 بکرے اور لڑکی کے لیے 1 بکرا یا بکری جو بھی ہے وہ عقیقہ کیا جائے. کیونکہ عقیقہ جو ہے بچہ اس کے عوض گروی رکھا ہوتا ہے، یعنی اس کے اوپر ایک وہ ہوتا ہے، ذمہ داری ہوتی ہے. جیسے ہوتا ہے نا کہ کوئی چیز ہم گروی رکھتے ہیں اور اس کے بدلے میں مورگیج جس کو بولتے ہیں، اس کے بدلے میں ہم پیسہ لیتے ہیں، اور حالانکہ یہ اس طرح کا رہن رکھنا عربی میں جس کو کہتے ہیں وہ جائز ہے، لیکن آیت الدین میں ہم ڈیٹیل سے پڑھ چکے ہیں. لیکن سودی لین دین پر گروی رکھنا یہ حرام ہے اور کبیرہ گناہ ہے اور منع ہے. تو بچہ بھی ایسے باجی جب تک اس کا عقیقہ نہیں ہوتا وہ گروی ہوتا ہے. جب اس کا عقیقہ ہو جاتا ہے تو اس کی جیسے جان ہوتی ہے نا، اس کی ذمہ داری جو ہوتی ہے ماں باپ پر وہ چھوٹ جاتی ہے. جی سوال کیا باجی ہے؟ باجی یہ حقیقے میں 2 جانور لڑکوں کے لیے، اور اس کی کوئی حقیقت ہے باجی؟ مطلب اس کی کوئی وجہ ہے خاص؟ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے پہلی بات تو حکم ہے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا کیا اور کرنے کا حکم دیا. دوسرے یہ ہے، کہا جاتا ہے کہ جیسے کہ وراثت میں رکھا گیا ہے کہ لڑکی کے مقابلے میں لڑکیوں کو 2 حصہ. تو یہ اللہ تعالیٰ کی زبردست حکمت ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کیوں اس طرح کا کہا. اس کا مطلب یہ نہیں کہ لڑکی کو کمتر وہ کیا ہے اور لڑکے کو بڑی وہ عزت دی ہے کہ اس کے لیے 2 بکرا، اور یہ نہیں. اللہ کی مصلحت اللہ بہتر جانے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کوئی بھی کام اپنی مرضی سے تو نہیں کرتے تھے. وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی. اللہ کی طرف سے وحی ہوتی تھی تو وہ کام انجام دیتے تھے. باجی یہاں اگر پر 15 دن میں نہیں ہوا نا عقیقہ تو پھر کبھی بھی کرا سکتے ہیں نا؟ ہاں پھر کبھی بھی، لیکن جب تک نہیں ہوتا وہ بچہ گروی رہے گا، یعنی اس کا وہ جیسے جان ہے نا اس کی گروی رہتی ہے، رہن رہتی ہے. کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ماں باپ میں استطاعت نہیں ہوتی ہے کہ نہیں کروا پاتے ساری زندگی. اب بچہ بڑا ہو گیا اور وہ خود مختار ہو گیا ہے اور خود کرنے کے قابل ہو گیا، تو اب اس کو چاہیے کہ وہ اپنا عقیقہ خود کرے کہ میری یہ ذمہ داری تھی. تو یہ سنت کا طریقہ ہے، لیکن ظاہر ہے کہ ان کے اوپر بوجھ نہیں ڈالا گیا کہ جن کی حیثیت ہی نہیں ہے کہ کہاں سے بیچارے کریں گے. نہ 7ویں دن کر پاتے ہیں، نہ زندگی میں کبھی کر پاتے ہیں، کیونکہ نہیں مالی نہیں ہے. تو اللہ تعالیٰ نے کوئی بھی لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، اللہ تعالیٰ نے کسی پر زبردستی بوجھ نہیں ڈالا ہے. جیسے کہ جن کی استطاعت نہیں ہے وہ زکوٰۃ نہیں دیں گے تو کوئی حرج نہیں ہے، جن کی استطاعت نہیں ہے وہ حج نہیں کریں گے تو کوئی حرج نہیں ہے. اسی طرح عقیقے کا بھی ہے، ماں باپ کی استطاعت ہے تو وہ کریں، بچے کی حیثیت ہو جاتی ہے وہ کرنا چاہے تو وہ اپنا عقیقہ کرے، اور اس کی بھی نہیں ہے تو پھر کوئی وہ نہیں ہے.
یہ ہے کہ ایک سنت کا طریقہ ہے، کرنا چاہیے، اور جو طریقہ بتایا گیا سنت کے مطابق، کیونکہ سنت کے طریقے میں کوئی کام کرنے میں کیا ہے، ایک تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کرنے کا ثواب بھی ہے، اور دوسری یہ ہے کہ جیسے کہا گیا گروی، تو گروی جتنی جلدی اپنی گردن کو چھڑا لینا چاہیے نا اس چیز سے، تو کوشش کرنا چاہیے، اللہ تعالیٰ نے اگر وہ دی ہے، حیثیت ہے ہماری، ہم لوگ کیا کرتے ہیں، بڑی دعوتیں کرتے ہیں اور دوسروں کو بلائیں گے، کھلائیں گے، پلائیں گے، لیکن یہ کرنے کا کام جو ہے وہ نہیں کرتے، تو بے شک بکرا کاٹو اور دعوتیں بھی دو یا گوشت بانٹ دو یا جو بھی ہے، کیونکہ اس میں خود ماں باپ کا بھی حصہ ہوتا ہے، مسکینوں غریبوں کا بھی حصہ ہوتا ہے، رشتہ داروں کا بھی حصہ ہوتا ہے، تو یہ ساری چیزیں کرنے کے لیے یہاں پر بتایا گیا ہے۔ تو یہاں پر کیا کیا، امرات و عمران نے اپنی، ظاہر باپ تو ہے نہیں کہ وہ نام رکھتے، خود ہی پالنا ہے، خود ہی اس کو وہ کرنا ہے، خود ہی اس کے بارے میں فیصلہ کرنا ہے، اور نام بھی رکھنا ہے کہ میں نے اس کا نام مریم رکھا، جس کا معنی کیا ہے، مریم کا عبادت گزار اور بندوں کی خدمت گزار، کیونکہ شیطان نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے کیا چیلنج کیا ہے کہ میں ضرور بہکاؤں گا تیری ہر یعنی آدم کی اولاد کو، لیکن یہاں پر کیا ہے کہ حضرت مریم علیہ السلام کی والدہ نے کیا دعا کی، ابھی یہ پریگننٹ ہی ہے، اور جب نام رکھ دیا، اور جب بچی پیدا ہو گئی، نام رکھ دیا، اب نام رکھنے کے بعد کیا ہے، اللہ کی پناہ میں دیتی ہیں، انی اعیدھا بک وذریتھا من الشیطان الرجیم، میں اسے اور اس کی اولاد کو شیطان مردود سے تیری پناہ میں دیتی ہوں۔ ان کی یہ دعا قبول ہوئی اور نظر بھی قبول ہو گئی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہر بچے کو پیدائش کے وقت شیطان چھوتا ہے، وہ شیطان کے چھونے کی وجہ سے چیخنے لگتا ہے، یعنی دنیا میں جو بھی بچہ آتا ہے پیدا ہوتے ہی سائنٹیفکلی کیا کہا جاتا ہے، ڈاکٹرز کہتے ہیں کہ اس کا رونا ضروری ہے تاکہ اس کا بلڈ سرکولیشن جو ہے وہ دماغ تک پہنچنا چاہیے، اور یہ تو ان کی سائنس آج پروو کر رہی ہے، لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 1450 سال پہلے، کہ وہ کیوں چیختا ہے بچہ دنیا میں آ کے، کہ شیطان اس کو ایک پنچ کرتا ہے، ایک کچوکا لگاتا ہے، اور وہیں سے اس کو کہتا ہے کہ آج تو دنیا میں آ گیا ہے نا، اب آج سے تیری اور میری دشمنی پکی، یہ وہیں پر وہ کر دیتا ہے۔ لیکن ابو رضی اللہ عنہ کہتے ہیں سوائے حضرت مریم علیہ السلام اور ان کے بیٹے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے، اس کے بعد حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا، چاہو تو یہ آیت پڑھ لو، انی اعیدھا بک وذریتھا من الشیطان الرجیم، میں اسے اور اس کے اولاد کو شیطان مردود سے تیری پناہ میں دیتی ہوں۔ تو کیا پتہ چلا، اسی لیے ہم کو کیا دعا سکھائی گئی ہے کہ جب بھی مرد اور عورت ایک دوسرے سے مباشرت کریں تو اس وقت ضرور سنت کے مطابق دعا پڑھ لیا کریں کہ بسم اللہ اللہم جنبنا الشیطان وجنب الشیطان ما رزقتنا، اللہ تعالیٰ کہ جو اللہم جنبنا الشیطان، اللہ شیطان کے جو چال ہے، جو مکر ہے، جو اس کا کچوکا ہے یا جو بھی اس کا چونا ہے، اس سے ہم آپ کی پناہ میں آتے ہیں، اور ما رزقتنا، جو اس ملنے کی وجہ سے اگر آپ اولاد کا ہمارے لیے فیصلہ کر چکے ہو تو ہم اس کو بھی اللہ کی پناہ میں دیتے ہیں کہ وہ اس کو بھی اللہ تعالیٰ بچائے شیطان مردود سے۔ تو ہم بھی اپنی اولاد کے لیے دعا کر سکتے ہیں کہ ایک بچہ ہے تو اعیدھا بک وذریتھا من الشیطان الرجیم، لڑکی ہے تو اعیدھا بک وذریتھا من الشیطان الرجیم، دو ہیں تو انی اعیدھہما بک وذریتہما من الشیطان الرجیم، دو سے زیادہ ہیں، انی اعیدھہم بک وذریتہم من الشیطان الرجیم، ہا ہما ہم، ہی ہما ہننا اس کے ساتھ لگاتے چلے جائیں، تو گرامر کے یہ اس میں یہ بھی آتا ہے، تو ہم بھی کر سکتے ہیں کہ جب بھی بچوں میں دیکھے کہ شرارت کر رہے ہیں، پریشان کر رہے ہیں، وہ کر رہے ہیں، تو اللہ تعالیٰ کی پناہ میں، اور نہ صرف ان کو بلکہ ان کی ذریت، کیونکہ آگے بھی اللہ تعالیٰ حفاظت کرے، فتنے کا جو دور اس قدر چل چکا ہے کہ کوئی بھی گھر نہیں بچا ہے کہ جہاں پر کوئی بچے فتنوں سے بچے ہوں، تو یہ دعا کریں اور اللہ سے یہ بھی کریں کہ اللہ تعالیٰ جس طرح آپ نے مریم علیہ السلام اور عیسیٰ علیہ السلام کی حفاظت کی شیطان مردود سے، اللہ تعالیٰ ہماری ذریت کی بھی حفاظت کیجیے،
فتنے کے دور میں ان کو فتنوں سے محفوظ رکھیے، ان کو بچائیے۔ اسی طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اعیدکم بکلمات اللہ التامہ من کل شیطان وہامہ ومن کل عین لامہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی حسن اور حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کیا کرتے تھے؟ اس کلمات کے ذریعے سے اللہ کی پناہ میں دیا کرتے تھے۔ یہاں پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ کس طرح سے اللہ تعالیٰ نے ان کو وہ کیا، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آج رات میرے یہاں بیٹا پیدا ہوا اور میں نے اس کا نام اپنے باپ کے نام ابراہیم علیہ السلام، یعنی یہ ثابت ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی سنت سے کہ انہوں نے پہلے دن ہی اپنے بچے کا نام رکھا ابراہیم۔ انس بن مالک اپنے بھائی کو پیدائش کو جو ہم لوگ یہ پڑھ چکے ہیں ابھی، اور ایک شخص اور آیا اور بولا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آج رات میرے وہاں بیٹا پیدا ہوا ہے، کیا نام رکھوں؟ فرمایا عبد الرحمن رکھو۔ ابو اسید کے ہاں بچہ پیدا ہوا، آپ اسے خدمت نبی میں لائے تاکہ آپ کھجور چبا کر بچے کے تالو پر مل دیں، جیسا کہ ہم لوگوں نے ابھی پڑھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس نو مولود کوئی بھی بچہ پیدا ہوتا تھا تو سب سے پہلے، کیونکہ ان کی خواہش ہوتی تھی، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے تھے؟ کھجور کو اپنے منہ میں چباتے تھے، تو ہر ایک کی خواہش ہوتی تھی کہ وہ تحنیک وہ خود بھی کر سکتا ہے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا لعاب دہن جو ہے اس میں ملے گا تو کتنی خیر و برکت بچے کے اندر داخل ہوگی۔ تو ہر کوئی بچہ اپنا اٹھا کے لے کر آتا پہلے دن کا اور آپ سے تحنیک کرواتا تھا۔ تو ہمارے لیے سنت کیا ہے کہ کوئی خیر و بھلائی والا انسان، مردوں میں سے ہو عورتوں میں سے ہو، کوئی بھی ہو، نیکوکار ہیں، کوئی اچھے ہیں، متقی پرہیزگار ہیں، ان سے یہ سنت کا کام کرانا چاہیے تحنیک، تاکہ کیا ہے کہ ان کے ہاتھ سے ہو اور اس میں بچے کے اندر خیر و برکت داخل ہو۔ تو آپ نے اس کے تالو پر وہ کھجور ملی اور اس کا نام عبداللہ رکھا۔ پھر اسی طرح ابو اسید کے ہاں بچہ پیدا ہوا، خدمت نبی میں لائے، آپ کھجور چبا کر بچے کے تالو پر مل دیں، مگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کسی کام میں مصروف تھے، اس کی طرف متوجہ نہیں ہوئے۔ ابو اسید بچے کو گھر لے گئے، پھر جب آپ کو بچہ یاد آیا تو آپ نے اسی جگہ اس کا نام منظر رکھا۔ مریم علیہ السلام نے بھی یہ دعا مانگی تھی کہ اس بچی کو اور اس کی اولاد کو شیطان کے شر سے بچا، اللہ نے یہ دعا بھی قبول کی۔ اور جیسا کہ ہم لوگوں نے پڑھا کہ ہر بچہ جب پیدائش کے وقت روتا ہے کیونکہ شیطان اس کو کچوکے لگاتا ہے، لیکن دو بچوں کو دنیا میں اللہ نے محفوظ رکھا، ایک مریم علیہ السلام اور ایک عیسیٰ علیہ السلام۔ ایک روایت میں کہ شیطان کو ایک یا دو بار یعنی دہانا آیا ہے، تیسری روایت میں چونکہ مارنا آیا ہے، یعنی کیا کرتا ہے؟ کچوکے لگاتا ہے یا مارتا ہے یا جو بھی کرتا ہے، تیسری روایت میں مگر عیسیٰ علیہ السلام شیطانی تصرف سے محفوظ رہے، شیطان نے ان کو بھی چوکا مارنا چاہا مگر اس کا ہاتھ پردے میں الجھ گیا اور عیسیٰ علیہ السلام کو نہیں ٹچ ہو سکا۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے اس طرح سے ماں نے جو دعا مانگی اس کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے ان کی حفاظت کی۔ اب کیا ہوا کہ فَتَقَبَّلَهَا رَبُّهَا بِقَبُولٍ حَسَنٍ وَأَنبَتَهَا نَبَاتًا حَسَنًا، اللہ تعالیٰ نے قبول کر لیا جو ماں نے نظر مانی تھی کہ میرے پیٹ میں جو ہے اللہ تعالیٰ میں اس کو آپ کے اس میں کرتی ہوں، آپ کے حوالے کرتی ہوں۔ اللہ نے مریم علیہ السلام کی نظر کو قبول فرما لیا اور انہیں پرکشش چہرے اور خوبصورتی کے ساتھ پروان چڑھایا، قبول صورت دی اور نیک بندوں کی صحبت میں رکھا گیا تاکہ ان سے علم دین سیکھ کر خیر و برکت حاصل کر لے۔ چنانچہ آپ کو زکریا علیہ السلام کے سپرد کیا گیا، کیونکہ بیچاری کمسینی ہی میں یتیم ہو گئی تھی اور سر سے باپ کا سایہ اٹھ گیا تھا، قحط کی وجہ سے آپ کی پرورش کا بار زکریا علیہ السلام نے اٹھایا۔ تو کیوں زکریا علیہ السلام کی پرورش میں دیا؟ زکریا علیہ السلام کا واقعہ جب ہم دیکھیں گے تو وہاں پر کیا ہوا کہ چونکہ یہ جو ان کے والد تھے عمران مریم علیہ السلام کے، وہ بہت ہی نیکوکار اور بہت سب کے بولتے ہیں نا ہر دل پسند، ہر دل عزیز، سب کے پسندیدہ تھے۔ تو ہر کوئی چاہتا تھا کہ چونکہ یہ یتیم بھی ہیں اور ہمارے بڑے سید کی سردار کی بیٹی ہے، بڑے اچھے نیکوکار آدمی کی بیٹی ہے، لہٰذا ہم کفالت کریں گے۔ تو سب کا جھگڑا شروع ہو گیا کہ ہم کفالت کریں گے، جیسے نا آگے آئے گا کہ آپ وہاں نہیں تھے جب وہ کلمے ڈال رہے تھے، انشاءاللہ وہاں پر پڑھیں گے آپ۔
تو یہاں پر اب کیا ہوا کہ مریم علیہ السلام بڑی ہوئی اور بڑی ہو کر کیا کیے، اب کفالت کی ضرورت پڑی، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو چنا، زکریا علیہ السلام کو، ان کی کفالت کے لیے۔ پھر فرمایا جب زکریا علیہ السلام کفالت کرنے لگے تو صبح شام ان کے پاس آتے تھے کہ کیا کر رہی ہیں، تو سوائے ان کے محراب میں کسی اور کے آنے کی اجازت نہیں تھی، کیونکہ گھر میں رہ کر وہ علم نہیں حاصل کر سکتی تھی نا، تو ان کو ایک محراب بنا دیا گیا، جو ان کی عبادت گاہ، جیسے ہماری مسجد ہوتی ہے ویسے ان لوگوں کی عبادت گاہ ہوتی ہے، وہاں پر ایک حجرہ کی طرح بنا دیا گیا کہ جس میں رہ کر وہ رات دن اللہ کی عبادت بھی کرتی تھی اور وہاں علم بھی حاصل کرتی تھی۔ لیکن چونکہ لڑکی تھی تو لڑکی تو اکیلے نہیں رہ سکتی نا، تو وہیں پر زکریا علیہ السلام کیا ہے وہیں رہتے تھے وہ عبادت گاہ میں، اور صبح شام ان کے پاس آتے جاتے تھے اور ان کی دیکھ بھال کیا کرتے تھے کہ کوئی چیز کی ضرورت تو نہیں ہے، کوئی پریشانی تو نہیں ہے، اور کوئی وہ ہے۔ کلما دخل علیہ زکریا، پھر جب زکریا علیہ السلام نے، پھر فرمایا جب زکریا علیہ السلام داخل ہوئے ایک مرتبہ اور دیکھا کہ وہاں پر بے موسم کے پھل جو ہے وہ رکھے ہوئے ہیں۔ حضرت مریم علیہ السلام قوم کی سردار اور قائد کی بیٹی تھی، مگر وہ آپ کی پیدائش کے وقت فوت ہو چکے تھے، مگر دیگر معززین قوم میں سے ہر ایک کی خواہش تھی کہ اپنے سردار کی بیٹی کی پرورش کا شرف اسے ملے، لہذا قرآن اندازی کی گئی، تو یہ شرف حضرت زکریا علیہ السلام کے حصے میں آیا۔ بس اسے اس کے پروردگار نے اچھی طرح قبول فرمایا، اسے بہترین پرورش دی، اس کی خیر خبر لینے والا زکریا علیہ السلام کو بنایا۔ بہت سے مفسرین نے فرمایا کہ جب آپ پیدا ہوئیں، آپ کی والدہ نے آپ کو کپڑے میں لپیٹا اور مسجد کی طرف تشریف لے گئی، جو عبادت گزار وہاں موجود تھے مریم علیہ السلام کو ان کے حوالے کر دیا۔ وہ ان کے امام اور متقی آدمی کی بیٹی تھی، اس لیے ان میں سے ہر ایک نے اسے پاس رکھنے کی خواہش ظاہر کی۔ زیادہ صحیح بات یہ معلوم ہوتی ہے کہ مریم علیہ السلام کی والدہ نے حضرت مریم علیہ السلام کو خدام مسجد کے حوالے اس وقت کیا جب ان کی دودھ پلانے کی عمر گزر گئی اور اتنی عمر ہو گئی کہ ان کی پرورش کی ذمہ داری کسی اور کو سونپنا مناسب ہو، یعنی کھانا کھانے والی عمر ہو گئی کہ اب ماں کے بغیر رہ سکتی ہیں یہ، تو اس عمر میں انہوں نے کیا کیا، جب آپ کو خدام مسجد کے حوالے کیا گیا تو ان میں اختلاف پیدا ہو گیا کہ آپ کی سرپرستی کون کرے گا۔ حضرت زکریا علیہ السلام ان کے نبی تھے، اور حضرت زکریا علیہ السلام کی زوجہ محترمہ حضرت مریم علیہ السلام کی بہن یا خالہ تھی، اس لیے آپ نے چاہا کہ یہ شرف ان کو حاصل ہو۔ دوسرے خدام بھی یہی خواہش رکھتے تھے، اس لیے انہوں نے قرعہ ڈالنے کی تجویز پیش کی، چنانچہ قرعہ اندازی ہوئی تو قرعہ حضرت زکریا علیہ السلام ہی کے نام نکلا، کیونکہ خالہ ماں کے مقام پر ہوتی ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ وکفلہ زکریا، اور زکریا علیہ السلام اس کے کفیل ہوئے، کیونکہ قرعہ ان کے نام نکلا، جیسا کہ سورہ آل عمران میں ذالک من انباء الغیب نوحیہ الیک، ابھی جو آیت ہم لوگوں نے پڑھی ہے کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ باتیں غیب کی خبروں میں سے ہے جو ہم تمہارے پاس بھیجتے ہیں۔ اور جب وہ لوگ اپنے قلم بطور قرعہ ڈال رہے تھے کہ مریم کا کفیل کون بنے گا، تو تم ان کے پاس نہیں تھے اس وقت، ہم تم کو قرآن کے ذریعے پڑھ کر سنا رہے، اور ہم کو بھی یہ قصہ کہاں سے پتہ چل رہا ہے؟ قرآن کے ذریعے۔ اگر قرآن میں اللہ تعالیٰ نے اس کو مینشن نہیں کیا ہوتا تو ہم کو بھی نہیں پتہ چلتا کہ کیسے مریم علیہ السلام کی کفالت ہوئی، کیسے وہ پرورش ہوئی ان کی، کیسے وہ کس کا مائی کا میں دیکھ کے آ رہی ہوں، پورا صاف ہو گیا۔ ایک بھائی مانتا ہوں، میں نہیں مانتا، وہ آتا تو لڑکا ہے وہ نہیں۔ تو یہاں پر یہی ہے، اس کی تفصیل یہ کہ ان میں سے ہر ایک نے اپنا اپنا معروف قلم اٹھا کر، یعنی کیا فیصلہ ہوا، ہر کوئی جھگڑنے لگا کہ میں مریم کی کفالت کروں گا، وہ بولا میں کروں گا، تو وہاں پر فیصلہ کیا ہوا کہ چلو جو بڑا ان میں سے تھا، پھر ایک نابالغ بچے سے، یعنی ان لوگوں نے کیا کیے، قلم اٹھا کر اپنی اپنی لے کر آئے جس کے ذریعے سے وہ لکھا کرتے تھے، علم حاصل کرتے تھے۔ پھر ایک چھوٹے بچے کو چنا کہ ان میں سے وہ کوئی ایک قلم اٹھائے، اس نے جو قلم اٹھایا وہ کس کا قلم تھا؟ زکریا علیہ السلام کا۔ سب نے کہا ہم دوبارہ قرآن اندازی کرتے ہیں، کہ نام زکریا علیہ السلام کا نکلا ہے، اور اس کا طریقہ یہ ہوگا کہ سب لوگوں کے قلم بہتے دریا میں، اب یہ بچے نے اٹھایا ہم نہیں مانتے، اب ہم نئے طریقے سے قرآن اندازی کریں گے۔ کیا کریں گے؟ سب لوگ اپنے اپنے قلم بہتے ہوئے دریا میں ڈالیں، جس کا قلم پانی کے بہاؤ کے خلاف الٹے رخ پر بہنے لگے گا وہ مریم کی کفالت کرے گا۔
جب قلم ڈالے گئے تو حضرت زکریا علیہ السلام کا قلم الٹے رخ بہنے لگا. پھر سے نام آ گیا زکریا علیہ السلام کا. انہوں نے کہا تیسری بار قرآن ڈالنا چاہیے، یعنی ہم نہیں مانتے، ہم تیسری بار بھی کریں گے. جس کا قلم پانی کے بہاؤ کے رخ چلے گا، اب ہم الٹا کریں گے. پہلے کیا تھا کہ جہاں پانی بہ کر نہیں جا رہا ہے اس کے اپوزٹ سائڈ میں جس کا قلم بہے گا ہم اس کو کفیل مانیں گے. اب وہ بھی نکلا زکریا علیہ السلام کی قلم وہاں پر اس طرف بہ کر جانے لگی، تو پھر نہیں مان رہے، نہیں ہم اس کو بھی نہیں مانتے. اب ہم کیا کریں گے، جس کی قلم بہ کر جا رہی ہوگی بہاؤ کی طرف، ہم اس کا نام لیں گے، وہ جیتے گا، اور جس کا الٹے رخ چلے گا وہ ہار جائے گا. اس دفعہ بھی سب کے قلم الٹے رخ بہنے لگے اور حضرت زکریا علیہ السلام کا قلم پانی میں سیدھے رخ بہتا رہا. یہ کس کی کرامات ہے، زکریا علیہ السلام کی یا اللہ تعالیٰ کی؟ اللہ تعالیٰ کی باجی، بے شک اللہ جو چاہتا ہے اسے. ان اللہ علی کل شیء قدیر. واللہ اللہ تعالیٰ جو چاہتے ہیں وہ کرتے ہیں. تو یہ اللہ تعالیٰ کی چاہت سے کہ اتنی مرتبہ یہ الگ الگ طریقے سے کر رہے ہیں، لیکن اللہ کی چاہت کچھ اور تھی کہ اللہ تعالیٰ چاہتے تھے کہ جو محرم ہیں ان کے ذریعے ان کی کفالت ہو. اس دفعہ بھی سب کے قلم الٹے، چنانچہ حضرت زکریا علیہ السلام ہی حضرت مریم علیہ السلام کے سرپرست تسلیم کیے گئے. یہ ان کا شرعی حق بھی تھا اور قرآن سے بھی انہی کا حق ثابت ہوا. ارشاد باری تعالیٰ ہے کلما دخل علیہ زکریا المحراب وجد عندها رزقا قال یا مریم ان لکی ھذا قالت هو من عند اللہ ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب. جب کبھی زکریا علیہ السلام ان کے حجرے میں جاتے، ان کے پاس روزی رکھی ہوئی پاتے، وہ پوچھتے اے مریم یہ روزی تمہارے پاس کہاں سے آئی؟ وہ جواب دیتی یہ اللہ کے پاس سے ہے، بے شک اللہ تعالیٰ جسے چاہتے بے حساب روزی دیتے ہیں. مفسرین فرماتے ہیں حضرت زکریا علیہ السلام نے حضرت مریم علیہ السلام کے لیے مسجد میں ایک مناسب جگہ مقرر کر دی تھی جہاں ان کے سوا کوئی نہیں آتا جاتا تھا، یعنی یہ اکیلے آتے جاتے تھے ان کے پاس اور کوئی نہیں آتا جاتا تھا. آپ وہاں عبادت میں مشغول رہتی تھی اور اپنی باری پر مسجد کی خدمت کے ضروری فرائض انجام دیتی تھی. آپ رات دن عبادت میں مشغول رہتی تھی، حتیٰ کہ آپ کی عبادت بنی اسرائیل میں ضرب المثل بن گئی. جیسے ان کی مثال باپ کی دی جاتی تھی کہ وہ بہت ہی اچھے نیکوکار اور عبادت گزار تھے، ویسی اب ان کی مثال ہے کہ یہ بیٹی بھی ویسی ہی باپ کی طرح عبادت گزار ہے. آپ کی شریفانہ عادات اور عمدہ صفات مشہور ہو گئی، یہاں تک کہ کیفیت یہ ہو گئی جب حضرت زکریا علیہ السلام ان کی عبادت کے حجرے میں تشریف لے جاتے، انہیں وہاں بے موسم پھل نظر آتے، یعنی موسم سرما میں گرمیوں کے میوے اور موسم گرما میں سردیوں کے پھل موجود ہوتے ہیں، یعنی بے موسم کا پھل. آپ پوچھتے یا مریم ان لکی ھذا، مریم یہ روزی تمہارے پاس کہاں سے آئی؟ وہ جواب دیتی ہوا من عند اللہ ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب، یہ اللہ کے پاس سے ہے، بے شک اللہ تعالیٰ جسے چاہے بے حساب روزی دیتے ہیں. یہاں پر ہمارے لیے کیا سبق ہے اس آیت میں کہ جو بھی چیز ہم کو دی ہے وہ ساری کی ساری کس نے دی ہے؟ اللہ تعالیٰ نے. تو ہم لوگوں سے بھی یہ تم کو کام سے ملا، یہ تم نے کہاں سے خریدا، وہ کیا تو ٹھیک ہے، وہ کون سی دکان سے خریدا یہ کیا، لیکن سب سے پہلا خیال جو لوگوں کے دلوں میں آنا چاہیے وہ کہ یہ میرے رب نے مجھے دیا، یہ میرے رب کی طرف سے مجھے یہ نعمت ملی ہے. کوئی بھی نعمت کا جو ذکر ہے وہ کس کی طرف پھیر دینا چاہیے؟ اللہ تعالیٰ کی طرف، کہ میرے رب نے مجھے دیا ہے. تو یہاں پر جیسے کہ ایک دفعہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کئی دن بھوکے رہے، جب بھوک سے بے حد نڈھال ہو گئے تو ازواج مطہرات کے گھروں میں تشریف لے گئے، لیکن کسی کے گھر میں کچھ بھی نہیں ملا. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فاطمہ رضی اللہ عنہ کے گھر آ کر ان سے پوچھا تمہارے پاس کچھ ہے کہ میں کھا لوں، مجھے سخت بھوک لگ رہی ہے. انہوں نے بھی قسم کھا کر کہا افسوس یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس وقت میرے پاس بھی کچھ نہیں ہے. آپ چلے گئے. اتنے میں ایک ہمسائی نے 2 روٹیاں اور کچھ گوشت فاطمہ رضی اللہ عنہ کو بھیجا. آپ نے یہ کھانا ایک لگن میں محفوظ رکھا اور سوچا کہ اگرچہ اس وقت مجھے اور میرے بچوں کو اور میرے شوہر کو بھی بھوک لگی ہے، مگر ہم فاقہ کر لیں گے اور یہ کھانا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کھلا دیں گے. پھر آپ نے حسن و حسین کو بھیج کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بلایا اور بولی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں آپ پر قربان، اللہ نے کچھ بھیجا ہے اور میں نے اسے آپ کے لیے سنبھال کر رکھا ہے. فرمایا لاؤ. یہ کھانے کا لگن اٹھا لائیں. کھول کر دیکھا تو حیران رہ گئی کہ جو لگن گوشت اور روٹیوں سے بھرا ہوا تھا. سمجھ گئی کہ اللہ نے برکت عطا فرمائی ہے. اللہ کا شکر ادا کیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجا اور کھانا آپ کے سامنے رکھ دیا. آپ نے کھانا کھول کر الحمدللہ پڑھ کر پوچھا
یہ کہاں سے آیا ہے؟ بولے ہوا من عند اللہ، وہی جواب جو مریم علیہ السلام دے رہی ہے، یہ اللہ کے پاس سے آیا ہے۔ فرمایا الحمدللہ، اللہ نے تمہیں بھی یہودی عورتوں کی سردار عورت کی طرح کر دیا۔ جب اللہ انہیں روزی دیتے اور پوچھا جاتا تو وہ بھی یہی جواب دیا کرتی تھی کہ یہ اللہ کے پاس سے ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے علی رضی اللہ عنہ کو بھی بلوایا اور سب نے مل کر خوب پیٹ بھر کر کھانا کھایا، اور کھانا بدستور ویسا ہی باقی رہا۔ پھر اسے ہمسایوں میں بانٹ دیا گیا۔ اللہ نے اس کھانے میں اتنی خیر و برکت رکھی۔ ایک تو ان کی نیت یہ کہ کہاں سے آیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی طرف، جو سے یہ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے آل بھوکے ہوں تو یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس طرح سے اتنے تھوڑے سے کھانے میں اتنی خیر و برکت دی کہ پورا گھر پیٹ بھر کر کھا چکا۔ اور اس کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کیا کیا کہ ان کی یعنی وہ سب کے لیے بھی ہو گیا اور پڑوسیوں میں بھی بانٹا گیا۔ اب یہ عجوبہ دیکھ کر حضرت زکریا علیہ السلام کے دل میں بے اولاد تھے، اولاد کوئی بھی نہیں تھی، بیٹے کی خواہش پیدا ہو گئی، حالانکہ آپ بہت بوڑھے ہو چکے تھے۔ آپ نے فرمایا رب حب لی من لدنک ذریۃ طیبہ انک سمیع الدعاء، اے میرے رب مجھے اپنے پاس سے پاکیزہ اولاد عطا فرما، بے شک آپ اور دعا کے سننے والے ہیں۔ بعض علماء کے بقول حضرت زکریا علیہ السلام نے اس طرح دعا کی تھی، اے مریم کو بے موسم پھل عطا کرنے والے، مجھے بھی بے موسم اولاد عطا فرما۔ پھر وہ سب کچھ ہوا جو ہم پہلے ان کے حالات میں پڑھ چکے ہیں اور پڑھیں گے آگے بھی، کہ کس طرح سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کو یعنی اللہ تعالیٰ نے ان کو اولاد سے نوازا۔ تو ہمارے لیے بھی ہے کہ لوگ مایوس ہو جاتے ہیں، 4 سال ہو گئے شادی کو، 5 سال ہو گئے شادی کو، اولاد نہیں ہو رہی ہے، تو مایوس نہیں ہونا چاہیے، بلکہ یہ دعائیں جو قرآن میں ہم کو بتائی گئی وہ پڑھتے رہنا چاہیے، یاد کر لینا چاہیے کہ، اور وسیلہ بنانا چاہیے ان دعاؤں کو کہ اللہ تعالیٰ جس طرح مریم علیہ السلام کو بے موسم پھل دینے والے رب، جس طرح زکریا علیہ السلام کو بڑھاپے میں اور ابراہیم علیہ السلام کو بڑھاپے میں اولاد دینے والے رب، مجھے آپ سے ہی امید ہے کہ آپ مجھے دو گے، اور کوئی بعید نہیں ہے، کتنے لوگوں کو 20-20 سال کے بعد بھی اولاد ہوئی ہے۔ تو مانگنا اولاد کس سے ہے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے۔ اور اللہ تعالیٰ دعا کو کب قبول کریں گے؟ جب اللہ تعالیٰ کی مشیت ہوگی، کیونکہ اللہ تعالیٰ کو اس کا صحیح وقت اور صحیح اندازہ اللہ کو پتہ ہے۔ ہم لوگ کیا کرتے ہیں؟ مانگ مانگ کر پھر کیا ہے، مایوس ہو جاتے ہیں اور چھوڑ دیتے ہیں، تو ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ تو یہاں پر یہ دیکھتے ہیں کہ زکریا علیہ السلام یعنی جب زکریا علیہ السلام نے مریم علیہ السلام کے پاس بے موسم پھل دیکھے تو ان کے دل میں اولاد کا جذبہ بھڑک اٹھا، اگرچہ آپ خود بوڑھے اور کافی کمزور ہو چکے تھے، ہڈیوں کا ڈھانچہ تھے اور سر سفید ہو چکا تھا، اور بیوی بھی بوڑھی ہو چکی تھی اور تھی بھی ہمیشہ کی بانجھ، مگر پھر بھی آپ اللہ کی رحمت سے نا امید نہیں ہوئے اور چپکے چپکے دعا مانگنے لگے، اے رب مجھے بھی ایک نیک بچہ عطا فرما۔ فرمایا سورہ مریم آیت نمبر 3 میں، اذ نادى ربہ، جب انہوں نے چپکے چپکے سے اپنے رب کو، یعنی چپکے چپکے کیونکہ شرم آئے گی اگر زور سے کوئی سنے گا کہ دیکھو بڑھاپے میں اولاد مانگ رہے ہیں، تو شرم آئے گی، تو اس لیے چپکے چپکے اللہ کو پکار رہے ہیں۔ تو اس طرح اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کو کیا کہا کہ ہنالکا، وہیں کے وہیں۔ تو ہمارے لیے بھی اس میں کیا ہے کہ کوئی بھی چیز عجوبہ دیکھے نا تو وہیں کے وہیں دعا مانگے جو اپنے دل میں ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ ناممکن کو آپ کر سکتے ہو، تو میری زندگی میں یہ چیز ناممکن ہے، آپ اس کو ممکن بنا دیجئے۔ فوراً کنیکشن کس سے ہونا چاہیے؟ اللہ تعالیٰ سے۔ کوئی چیز مانگنا ہے تو اللہ کی طرف، کسی چیز کی امید رکھنا ہے تو اللہ تعالیٰ کی طرف، کوئی بھی چیز ہے اللہ کی طرف منسوخ کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ آپ دے سکتے ہو، آپ قادر ہو، آپ سے مجھے امید ہے، مجھے لوگوں سے امید نہیں ہے کہ لوگ دے دیں گے، لوگوں کے ذریعے اگر کچھ کام ہوگا بھی تو وہ آپ کے ذریعے سے ہوگا، آپ ان کے دلوں میں ڈالو گے۔ تو یہ کنیکشن فوراً کی فوراً، تو جیسے کہ وہیں کے وہیں دعا مانگی، اور کس حال میں مانگ رہے ہیں؟ جبکہ نماز پڑھ رہے ہیں۔ تو ہمارے لیے بھی اس میں ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی جب کوئی چیز کا مطالبہ کرنا ہوتا تھا، اللہ تعالیٰ سے کچھ مانگنا ہوتا تھا، تو کیا کرتے تھے کہ 2 رکعت نماز پڑھتے تھے اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے تھے۔ تو سنت کے طریقے، انبیاؤں کے طریقے ہم لوگوں کو دکھائے جا رہے ہیں، سکھائے جا رہے ہیں، بس ہم لوگوں کو کرنے کے لیے کیا مشکل ہے؟ ہم اس سے یہ ڈاکٹر کے پاس جاؤ، وہ ڈاکٹر کے پاس جاؤ، اس سے لے مدد اور وہ کر، اور اس کو شفا دینے والا، اس کو وہ سب کرتے، لیکن اصل جو وقت ہے کہ سب سے پہلا جو کنیکشن ہونا چاہیے وہ کس سے ہونا چاہیے؟ اللہ تعالیٰ سے۔ کوئی بیماری کا سنیں
ٹیسٹ میں کچھ بیماری آ گئی، 2 رکعت نماز پڑھو، اللہ تعالیٰ، اللہ آپ بہتر جانتے ہو، اللہ میں اعوذ بک من سیئ الاسقام، اسقام یعنی ہر وہ بیماری جو مجھے پتا ہے اس کا نام، جو ابھی آئی بھی نہیں ہے، اس سے بھی میں اللہ آپ کی پناہ میں آتی ہوں۔ تو کنیکشن ڈائریکٹ اللہ سے۔ پھر بعد میں ایسا نہیں ہے کہ خالی اللہ سے مانگ لیے، دعا مانگ لیے، 2 رکعت نماز پڑھ لیے اور اب بیٹھے انتظار میں کہ کہیں سے کچھ ایسا آئے گا کہ جس کے ذریعے مجھے نہیں، اب جانا ہے ڈاکٹر کے پاس کی اسباب میں سے۔ اب ڈاکٹر کیا ایڈوائز کرتا ہے؟ ٹیبلٹس دے گا، انجیکشن دے گا، ٹیسٹ کروائے گا، یا جو بھی کرے گا، یا بہت زیادہ بیماری بڑھ چکی تو آپریشن کا ایڈوائز دے گا، وہ یہ ساری چیزیں اسباب میں سے ہے۔ لیکن اصل چیز کیا ہے کہ اللہ سے مانگنا۔ اگر کوئی بیماری اللہ نہ کرے کہ نکل بھی گئی ہے ٹیسٹ کے ذریعے، اللہ تعالیٰ آپ شفا دو گے، اور اگر ہو گئی ہے اس کی وجہ سے آپریشن کرانا پڑ گیا، اس کی وجہ سے انجیکشن لینا پڑ گیا، اس کی وجہ سے پریشانی اٹھانی پڑی، الحمدللہ میں راضی ہوں، اللہ تعالیٰ نے مجھے بہت سو سے بہتر رکھا ہے۔ کتنے تو ایسے ہیں کہ آپریشن کے بعد بھی بستر پڑے ہوئے اور نہیں اٹھ پاتے، کتنے ہیں کہ اس کی وجہ سے کوما میں چلے گئے، کتنے ہیں کہ وہ معذور ہو چکے۔ اللہ کا شکر ہے کہ الحمدللہ۔ تو اللہ کا فیصلہ خوشی سے قبول کرنا ہے، اور اللہ تعالیٰ سے کنیکشن جوڑنا ہے، اور اللہ سے مانگنا ہے۔ زکریا علیہ السلام کے اب ان کے پاس اسباب کچھ بھی نہیں ہے، آگے خود ہی ذکر کر رہے ہیں کہ کیسے ہو، یعنی پہلے دعا مانگ رہے ہیں کہ اللہ اپنے پاس سے مجھے پاکیزہ اولاد دے دے، جس طرح مریم کو بے موسم پھل دی، اور دعا بھی کیا ہے وسیلہ بنا کر، انک سمیع الدعاء، بے شک آپ دعا کے سننے والے ہیں، جیسے سورہ مریم آئے گا۔ سورہ مریم میں لم اکم بدعائک ربی شقیہ، اے اللہ میں آپ سے مانگ کر کبھی مایوس ہوا ہی نہیں، جب بھی میں نے مانگا ہے میں نے پایا ہے اللہ، تو آپ مجھے مایوس نہیں کریں گے، مجھے امید ہے۔ یقین، ایسا کانفیڈنس پیدا کرو، ایسا یقین پیدا کرو کہ اللہ تعالیٰ کو میں جب پکار رہی ہوں کسی چیز کے لیے، یقیناً اللہ تعالیٰ سنیں گے، اللہ ہی سننے والے ہیں، اللہ ہی میری حاجت پوری کرنے والے، اللہ ہی میری اس مشکل کو آسان کرنے والے، اللہ کے سوا کوئی نہیں۔ جیسے ہم لوگ نماز کے بعد پڑھتے ہیں نا کہ اللہم لا مانع لما اعطیت ولا معطی لما منعت ولا ينفع ذا الجد منک الجد، اللہ تعالیٰ جو آپ دے دے اس کو کوئی روکنے والا نہیں، اللہ تعالیٰ آپ نے جو چیز میرے لیے روکنے کا فیصلہ کر لیا، ساری دنیا مل کر مجھے اس کو دینے کے لیے اگر پیچھے لگ جائے مجھے نہیں دے سکتی۔ ایسا یقین پیدا کرو، انبیاؤں کا یہی یقین تھا۔ یہاں پر دیکھو اسباب کچھ بھی نہیں ہے لیکن دعا کر رہے ہیں، حالانکہ خود فطرتاً جو انسان ہے اس کے ذریعے سے پریشان بھی ہو رہے ہیں۔ کیا کر رہے ہیں؟ اب آگے دعا مانگی، اللہ تعالیٰ نے فوراً قبول کی، کیونکہ نماز کی حالت میں دعا مانگ رہے ہیں، فوراً قبول ہوئی، اور اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو وہیں کے وہیں بھیج دیا خوشخبری دے کر کہ فنادته الملائکۃ وہو قائم یصلی فی المحراب ان اللہ یبشرک بیحییٰ مصدقا بکلمۃ من اللہ وسیدا وحصورا ونبیا من الصالحین، کہ وہیں کے وہیں اللہ تعالیٰ نے کیا کیا کہ فرشتوں نے آپ کو بیٹے کی خوشخبری دی اور نام بھی بتا دیا۔ یعنی یہ پہلے وہ ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جن کا نام آسمان سے ڈائریکٹ اس کے ساتھ بھیج دیا، بعد میں پھر وہ ابراہیم علیہ السلام اور ان کے ساتھ، حالانکہ اس سے پہلے بھی اللہ تعالیٰ نے اسحاق علیہ السلام کے بھی نام، کہ اسحاق اور یعقوب اور اس کی خوشخبری دیتے ہیں ہم، تو ان کا بھی نام اللہ تعالیٰ نے رکھا۔ اسی طرح یحییٰ علیہ السلام کا بھی نام کیا ہے، اللہ تعالیٰ نے نام بھی بتا دیے کہ اس کا نام یحییٰ رکھنا۔ محراب سے وہ جگہ مراد ہے جہاں آپ عبادت کیا کرتے تھے، یہ خلوت خانہ یا مقام عبادت و دعا تھا۔ آپ کا نام یحییٰ اس لیے تجویز ہوا کہ اللہ آپ کو ایمان کے ساتھ زندگی بخشیں گے اور آپ عیسیٰ علیہ السلام کی تصدیق کریں گے۔ اللہ کے کلمے سے عیسیٰ علیہ السلام مراد ہے، یعنی جو اللہ تعالیٰ اپنے کلمے کے ذریعے، کلمہ کن، کلمہ یعنی کون سا؟ کلمہ کن کے ذریعے جو عیسیٰ علیہ السلام کو پیدا کرنے والے ہیں، ان کی یہ تصدیق کریں گے۔ کون؟ یحییٰ علیہ السلام، اور اپنے قوم کے سردار بھی ہوں گے اور اپنے نبی بھی ہوں گے، اور یہ ساری چیزیں اللہ تعالیٰ کوالٹی کے ساتھ بچہ دے رہے ہیں، یعنی صرف بیٹے کی خوشخبری نہیں بلکہ کوالٹی کے ساتھ کہ نیکوکاروں میں سے ہوں گے۔ ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں عیسیٰ علیہ السلام اور یحییٰ علیہ السلام دونوں خالہ زاد بھائی تھے۔ یحییٰ علیہ السلام کی والدہ مریم علیہ السلام سے کہا کرتی تھی کہ مجھے ایسا محسوس ہوتا ہے جیسے میرا بچہ تمہارے بچے کو سجدہ کر رہا ہو۔ گویا یحییٰ علیہ السلام پیدائش سے پہلے ہی اس ماں کے پیٹ میں عیسیٰ علیہ السلام کی تصدیق کر رہے ہیں۔ آپ عیسیٰ علیہ السلام سے بڑے ہیں،
सीधे सैयद से बुर्दबार या इल्म व इबादत में सरदार व परहेजगार या समझदार आलिम या दीन व अखलाक में सरदार या शरीफ या अल्लाह के नज़दीक करीमुल फितरत या गैर मगलूब और गज़ब मुराद है। और पाकीज़ा थे यानी औरतों की के ख्वाहिश नहीं रखते थे, और बे औलाद जिसे शहवत ना हो, और यानी इस तरह से अल्लाह ताला ने फितरों से उनको महफूज रखा था। इस तरह से अल्लाह ताला ने इनकी वो की। इंशाअल्लाह बिस्मिल्लाह सूरह मरियम में पूरा याह्या अलैहिस्सलाम और ज़करिया अलैहिस्सलाम की वापस से डिटेल वहाँ पर पढ़ेंगे हम लोग कि किस तरह से अल्लाह ताला ने उनको चुना और किस तरह से वो किया। यहाँ पर शॉर्ट में खाली इनका वो है, इसलिए वहाँ पर डिटेल में है। अब क्या हुआ कि जब खुशखबरी दे दी फरिश्ते ने, तो ताज्जुब से क्या कह रहे हैं, क़ाल रब्बी अन्ना यकूनु ली गुलाम वक़द बलगनी अल-किबर व इम्राती आखिर क़ाल कज़ालिका अल्लाहु यफ़अलु मा यशा। अब जब खुशखबरी बशारत मिल गई तो अब लगे ताज्जुब करने, बोले मैं भी बूढ़ा हूँ, मेरी बीवी भी बूढ़ी है, फिर हमेशा की बांझ भी है, ताज्जुब है कैसे बच्चा हो सकता है। यानी पहले दुआ मांगी और दुआ जब कबूल हुई तो अब परेशान भी हो रहे हैं कि कैसे होगा ये, यानी ये तो इम्पॉसिबल चीज है। तो फरिश्ते ने जवाब दिया, ताज्जुब की क्या बात है, अल्लाह जो चाहते हैं करते हैं, उसकी कुदरत से कोई चीज बाहर नहीं है। दुआ मांगी, ए अल्लाह करार हमल की कोई निशानी है, मुझे निशानी बता दीजिए कि फिर यानी पता चले मुझे कि वाकई मुझे औलाद की जो खुशखबरी दी गई है तो मेरी बीवी हामिला हो गई है, क्योंकि उस वक्त तो ऐसा कोई चीज थी नहीं कि जिसके जरिए से ये टेस्ट वगैरह करवाया जाए या वो किया जाए। तो कोई निशानी ऐसी हो जिससे मुझे पता चल जाए कि जो औलाद की खुशखबरी दी अल्लाह ताला ने देने का वादा किया है, तो वाकई मुझे औलाद दे दी अल्लाह ताला ने। तो यहाँ पर वही मांग रहे हैं कि मुझे कुछ निशानी मुकर्रर कर दीजिए। फरमाया दो निशानियां हैं। एक निशानी तो ये है कि तुम बावजूद तंदुरुस्त होने के किसी से बिला इशारे के बात ना कर सकोगे। यानी क्या होगा कि 3 दिन के लिए तुम्हारी जबान जो है जिससे तुम बातें करते हो वो बिल्कुल बंद हो जाएगी, यानी बोल ही नहीं सकते कोशिश के बावजूद, बल्कि क्या है तुम इशारे से बात करोगे। दूसरी निशानी यह है कि तुम उस वक्त कसरत से तस्बीह व तहलील में मसरूफ रहोगे, जैसे कि सूरह मरियम आयत नंबर 10 में फरमाया अल्लाह तुकल्लिमन नासा, हालत तंदुरुस्ती में 3 दिन बात नहीं कर सकोगे, फिर आपको इस हाल में कसरत से तस्बीह व तहलील और तकबीर व जिक्र अल्लाह का हुक्म दिया गया कि सुबह शाम या याद इलाही में मसरूफ रहो। यानी अगर अल्लाह सुब्हानहू व तआला कोई नेमत दे इंसान को तो बदले में क्या है कि और ज्यादा अल्लाह का शुक्र, और ज्यादा अल्लाह ताला की तस्बीह और अल्लाह ताला के लिए इबादत, शुक्राने के तौर पर कि अल्लाह ताला आपने मुझे दिया है, अल्लाह ताला मेरी ये कोई हैसियत या मेरी कोई औकात नहीं थी, ये अल्लाह ताला आपने दिया है, और ज्यादा अल्लाह ताला की। तो यहाँ पर भी यही हुक्म दिया जा रहा है कि आप उन दिनों में क्या करोगे, एक तो बात नहीं कर सकोगे, दूसरे ये है कि जब ये इसकी निशानी ये होगी कि कसरत से तुम अल्लाह का जिक्र भी करोगे और हुक्म भी दोगे अपने लोगों के कि अल्लाह ताला की हम्दो सना किबरियाई बड़ाई बयान करो सुबह शाम। तो यहाँ पर ये अब आगे जो है कि मरियम अलैहिस्सलाम की को अल्लाह ताला ने चुना तमाम जहान वालों की औरतों पर। वइज़ क़ालतिल मलाइकतु या मरियम इन्नल्लाह अस्तफ़ाकी व तहरकी वस्तफ़ाकी अला निसाइल आलमीन या मरियम कुनुती लिरब्बिकी वस्जुदी वरकई मअर राकीन ज़ालिका मिन अंबाइल ग़ैबि नूहीही इलैक वमा कुन्त लदैहिम इज़ यल्क़ूना अक़लामुहुम अय्युहुम यकफ़ुलु मरियम वमा कुन्त लदैहिम इज़ यख़्तसिमून। और जब फरिश्तों ने कहा है मरियम अल्लाह ने तुझे चुन लिया है और पाक बना दिया है और दुनिया की औरतों में मुंतखब फरमा लिया है, ऐ मरियम अपने रब की इबादत कर, सजदे कर और रुकू करने वालों के साथ रुकू कर। ये गैब की खबर है जिसकी हम आपके पास वही भेजते हैं। आप उनके पास नहीं थे जब वो कुरा डाल रहे थे कि कौन मरियम की कफालत करेगा, और आपके उनके पास नहीं थे जब वो झगड़ रहे थे। इस आयत में अल्लाह ताला ने फरिश्तों के सैयदा मरियम से बराह रास्त खिताब का जिक्र फरमाया कि उन्होंने मरियम अलैहिस्सलाम को अल्लाह के फैसले से आगाह किया कि अल्लाह ने उन्हें बरगजीदगी बख्शी है, यानी उनकी कसरत इबादत, उनके जहद शर्फ अजमत वसवसों और तकद्दुर से पाक होने की वजह से फिर उनके शर्फ और जलालत के पेश नज़र उन्हें तमाम जहान की औरतों में से चुन लिया। पहले इस्तफ़ा
برگزیدہ کرنے کا تعلق آپ کی اچھی صفات اور نیک اعمال سے ہے، اور دوسرے اس دفعہ یعنی ایک دفعہ اور یہ آیت آئے گی کہ چنا، تو اس کا مفہوم محترمہ کو ساری دنیا کی عورتوں سے افضل ترین قرار دینا۔ اس سے مراد یا تو اس زمانے کی دنیا بھر کی عورتیں مراد ہیں، یا شروع سے لے کر آخر تک آنے والی تمام عورتیں ہیں۔ اور اس شرف میں ان کے ساتھ چند اور عورتوں، یعنی اللہ تعالیٰ نے اور بھی سردار بنائے ہیں جنت کی عورتیں، جنت کی عورتوں کی سردار جن عورتوں کو چنا ہے وہ 4 ہیں۔ ایک ہے خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بنت خویلد جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پہلی بیوی تھی، دوسری ہے فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، پھر فرعون کی بیوی آسیہ، اور یہ مریم علیہ السلام۔ اور عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فضیلت ایسی ہے کہ جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جو کھانا بہت پسندیدہ تھا سرید، اس کی مثال دی کہ عائشہ کی مثال اس کی ہے۔ صحیح حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کائنات کی بہترین عورتوں میں سے مریم بنت عمران ہے، اور کائنات کی بہترین عورتوں میں سے سیدہ خدیجہ بنت خویلد ہے۔ ابو موسیٰ اشعری سے روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مردوں میں سے تو بہت کامل ہوئے، لیکن عورتوں میں سے صرف مریم بنت عمران اور آسیہ فرعون کی بیوی کامل ہوئی، اور عائشہ کی فضیلت دوسری عورتوں پر ایسے ہے جیسے سرید کی فضیلت دوسرے کھانوں پر ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کے متعلق خبر دی کہ انہوں نے مریم علیہ السلام کو کثرت عبادت، خشوع خضوع، رکوع سجود کی کثرت اور اعمال میں ہمیشگی اور دوام کا حکم سنایا، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے اسے مستقبل میں شرف عظیم سے نوازنے والے تھے، اور اسی میں اپنی قدرت کے عظیم کرشمے ظاہر کرنا چاہتے تھے، جیسا کہ اس نے اپنی قدرت عظیمہ سے اسے بغیر باپ کے پیدا کیا۔ آیت مذکورہ میں جو ارک ایمان راکین کے ساتھ قید ذکر کی گئی، اسے بظاہر اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ رکوع کرنے میں لوگ عموماً اہتمام نہیں کرتے، بلکہ وہ معمولی سا جھک کر اٹھ جاتے ہیں، لہٰذا رکوع کامل رکوع کرنے والوں جیسا ہونا چاہیے۔ یعنی اس آیت میں جو ورکعوا مع الراکعین کہا گیا ہے اس کا معنی کیا ہے کہ رکوع کرو رکوع کرنے والوں کے ساتھ۔ ایک تو یہ معنی ہے کہ با جماعت نماز جو مردوں پر فرض ہے وہ با جماعت نماز ادا کریں۔ دوسری یہ ہے کہ رکوع اور سجدہ جو ہے وہ صحیح طریقے سے کیا جائے۔ بعض لوگ کیا کرتے ہیں بس تھوڑا سا جھکے کھڑے ہو گئے، نہیں، جھکنے کے لیے اتنا بولا گیا کہ تمہارا سر، کمر، پیٹھ سب کچھ بالکل ایک لیول میں ہو جانا چاہیے کہ اگر کوئی چیز تمہاری پیٹھ پر رکھی جائے تو وہ گرے نہیں، اس طرح کا سیدھا لیول ہو جانا چاہیے۔ تو نہ سر کو اٹھا کر اور نہ بالکل جھکا کر، بلکہ بیچ لیول میں، اور تھوڑا ٹائم دینا چاہیے۔ لوگ کیا کرتے گئے سبحان ربی العظیم سبحان ربی العظیم سبحان ربی، فوراً کھڑے ہو گئے، پوری طریقے سے بھی نہیں تسبیح، تو یہ طریقہ نہیں ہونا چاہیے۔ یہاں پر اللہ تعالیٰ نے ورکعوا مع الراکعین، تو اس آیت میں مریم علیہ السلام کے انتخاب کی خبر دی گئی ہے، جس کی بشارت فرشتوں نے آپ کو دی کہ اللہ نے آپ کو کثرت عبادت اور ریاضت اور کثرت زہد و تقوی کی وجہ سے چن لیا ہے۔ لفظ انتخاب کے تکرار سے مریم صدیقہ کی برتری اس زمانے کی عورتوں پر ثابت ہوئی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اونٹوں پر سوار ہونے والی بہترین عورتیں قریشی عورتیں ہیں، جو اولاد سے بہت محبت کرتی ہیں، چھوٹے بچوں کی خوب دیکھ بھال کرتی ہیں، اور شوہروں کے مال کی خوب حفاظت کرتی ہیں۔ ظاہر ہے کہ مریم صدیقہ کبھی اونٹ پر سوار نہیں ہوئی۔ دنیا کی بہترین عورت مریم بنت عمران اور خدیجہ بنت خویلد ہے۔ تمہیں دنیا کی عورتوں میں مریم بنت عمران، خدیجہ بنت خویلد اور فاطمہ بنت محمد اور آسیہ زوجہ فرعون کافی ہیں۔ دنیا کی بہترین عورتیں 4 ہیں، مریم علیہ السلام، آسیہ، خدیجہ اور فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ مردوں میں سے تو بہت سے مرد کامل ہوئے، مگر عورتوں میں صرف 3 عورتیں کامل ہوئی، مریم، آسیہ اور خدیجہ، اور دوسری جگہ کیا فرمایا کہ فاطمہ بنت محمد۔ فرشتوں نے اللہ کے حکم سے حضرت مریم علیہ السلام کو کثرت عبادت کا، نماز میں کمال خشوع خضوع کا، اور نیکیوں میں جو اللہ نے آپ کے لیے مقرر فرمائی تھی سرگرم عمل رہنے کا شوق دلایا تھا، تاکہ آپ محنت و مشقت کر کے دونوں جہانوں کی سعادتیں سمیٹ لیں، اور آپ کے ذریعے اللہ کے عظیم الشان قدرت کا ظہور ہو کہ آپ سے بلا باپ کے بچہ پیدا ہونے والا ہے۔ قنوت خشوع والی عبادت کو کہتے ہیں، جیسے اس آیت میں آئے نا کہ یا مریم قنوتی لربک، فرما برداری کر، قنوت اختیار کر، اور قنوت خشوع و خضوع والی عبادت کو کہتے ہیں، جیسے کہ سورہ بقرہ میں پڑھ چکے کل لہ قانتون، سورہ روم آیت نمبر 26 میں رب کے سامنے ہر چیز جھکی ہوئی ہے، ہر چیز اللہ تعالیٰ کی کیا ہے، فرما بردار ہے۔ تو غیب کی باتوں سے ثبوت رسالت، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا اس سے ثبوت ملتا ہے
کہ آپ کے اتنے ہزاروں سال پہلے ہوئے واقعے کو قرآن میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ بیان کر رہے ہیں، اور یہ بھی کہ آپ نہیں تھے وہاں پر جب ہم یہ کام وہاں پر ہو رہا تھا. تو فرشتوں نے یعنی مریم علیہ السلام کا واقعہ بتا کر اللہ نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ یہ غیب کی خبریں ہیں، اور ہم نے بذریعہ وہی آپ کو بتائی ہے. آپ ان کے پاس نہیں تھے کہ آنکھوں دیکھا حال بیان کرتے، لیکن ہم نے آپ کو وہی سے اطلاع کر دی. اب گویا آپ اپنی آنکھوں دیکھا حال بیان کر رہے ہیں کہ لوگوں میں کفالت مریم میں جھگڑا ہوا تو قرعہ ڈالا گیا. ہر شخص آپ کی کفالت کا خواہش مند تھا تاکہ ثواب کو مستحق ہو. اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں پھر مریم آپ کو ایک کپڑے میں لپیٹ کر بیت المقدس کے خادموں کے پاس جو ہارون علیہ السلام کی اولاد میں سے تھے لے گئیں. ہارون موسیٰ علیہ السلام کے بھائی تھے، اور انہی کی اولاد میں بیت المقدس کی یعنی جو وہ تھی بیت المقدس کی جو طوالت تھی، یعنی جو ذمہ داری تھی، اور اسے کہا کہ اسے لے لو، یہ نذیرہ یعنی منت کی ہوئی بیٹی ہے، میں نے اسے آزاد کر دیا. یعنی اس کو اپنے لیے اپنی خدمت کے لیے نہیں رکھا ہے، بلکہ اللہ کے تعالیٰ کے لیے اس کو آزاد کر دیا. وہ یہ لڑکی ہے اور حالت حیض میں عبادت خانے میں نہیں جائے گی، لیکن اب میں اسے واپس نہیں لے جاؤں گی، میں اسے اللہ کو دے چکی. بولے یہ تو ہمارے امام کی بیٹی ہے. عمران انہیں نماز پڑھایا کرتے تھے اور قربانی کے محتمم بھی تھے. ہر ایک یہی چاہتا تھا کہ ان کی پرورش کروں. زکریا علیہ السلام نے فرمایا مجھے دے دو کیونکہ ان کی خالہ میرے نکاح میں ہے، مگر یہ کہہ کر یہ امام کی صاحبزادی ہے. لوگوں نے انکار کر دیا. پھر انہوں نے ان کلموں میں سے جن سے توریت لکھا کرتے تھے قرعہ ڈالا گیا. قرعہ زکریا علیہ السلام کے نکل آئے اور آپ ہی ان کے کفیل بنے. زکریا علیہ السلام سب سے بڑے، سب کے سردار، سب سے زیادہ عالم، سب کے امام اور سب کے نبی بھی تھے. آپ رشتے میں مریم علیہ السلام کے خالو بھی تھے، اسی وجہ سے عائشہ صدیقہ مریم علیہ السلام کی پرورش آپ ہی کے سپرد کی گئی. اس طرح سے ان کی وہ ہوئی. اب آگے جو آگے آیتیں پڑھیں گے انشاءاللہ وہ کیا ہوگی عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں، تو ان کے بارے میں ڈیٹیل سے پڑھیں گے کہ کس طرح سے ان کی اللہ تعالیٰ نے ان کی پیدائش کی، کس طرح سے ان کی پرورش ہوئی، اور کس طرح سے اللہ تعالیٰ نے ان کو چنا. اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم سب سے راضی ہو جائے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم سے بھی وہ اپنے خیر کا کام لے لے جو اللہ تعالیٰ کی پسند کا ہے. جیسے کہ مریم علیہ السلام کو اللہ نے چنا اپنے خیر کے کام کے لیے، اپنے اچھے علم حاصل کرنے کے لیے، اپنی رضا و خوشنودی کے لیے، اپنی خشوع اور خضوع کے ساتھ عبادت کرنے کے لیے. اللہم اجعلنا من، اللہ تعالیٰ اللہم اعنا علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک. اللہ تعالیٰ ہم کو بھی ایسی بہترین اللہ کی عبادت کرنے کی اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. آپ سب نے گرامر کا ہوم ورک کر کے بھیجا کہ ابھی پرسوں آپ لوگوں کی کلاس ہوگی؟ سب نے کیا ہوم ورک؟ الحمدللہ. کیونکہ گرامر دیکھو ایسی چیز ہے کہ اگر آپ پریکٹس نہیں کرو گے نا تو آپ کو کبھی بھی نہیں آئے گا. اس کے لیے ضروری ہے ہوم ورک کرنا، اور تاکہ کریکشن وہیں کی وہیں ہوتا جائے، اور پھر یہ ہے کہ آپ لوگوں کے لیے ایزی ہو کہ آپ ایگزام میں اس کو اچھے سے کر سکو. اللہ تعالیٰ ہم سب کے علم میں اضافہ کرے. دعا کیا کرو اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. اللہ تعالیٰ جو علم آپ نے ہم کو دیا ہے اس کو نفع بخش بنائیے اور ہمارے علم میں اضافہ کیجیے. اس کی دعا کیا کرو. چھوٹی چھوٹی دعائیں ہیں علم کے بارے میں. پڑھنے جب بیٹھو تو دعا کیا کرو رب اشرح لی صدری، اور اللہم الہمنی رشدی، اللہم انفعنی بما علمتنی وعلمنی ما ینفعنی وزدنی علما. یہ ساری چیزیں یہ دعا مانگنا چاہیے اللہ تعالیٰ سے. کچھ نہیں تو چھوٹی سی دعا تو مانگ ہی سکتے کہ ربی زدنی علما، ربی زدنی علما، ربی زدنی علما. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.